السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سننے والے ہیں الگ بیان مولانا جرجس صاحب چترویدی، ان کا بیان سننے والے ہیں جو ہمارے ہندو بھائیوں کتاب سے بھی بیان کرتے ہیں اور ہمارے کتاب سے بھی بیان کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کتاب سے بھی اور ہندو بھائیوں کتاب سے بھی، دونوں میں سیم لکھا ہوا ہے، اس چیز کو یہ دکھاتے ہیں۔ تو آج ہم ان کو سننے والے ہیں، مولانا جرجس صاحب چترویدی کو۔ تو چلیے ان کا بیان سنتے ہیں اور کمنٹ کر کے آپ ضرور بتانا، ہندو بھائی ہمارے بتانا مسلمانوں کیا معلوم کہ تمہارے کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اگر یہ بیان سنتے ہو تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیا یہ صحیح ہے یا غلط بول رہے ہیں۔ تو چلیے مولانا کو سنتے ہیں۔ اور یہ بتائیے کہ شنکر بھگوان کی پتنی پاروتی جی نے جب اپنے بدن کے میل اور کچیل سے گنیش کو پیدا کیا تھا اور کہا تھا بیٹے ہر طرح سے بیان کرتے ہیں، تو دروازے ہندو بھائی کی کتاب سے کسی کو اندر مت اور آنے دینا، مسلمانوں کی کر کتاب سے رہی ہوں۔ جب دھیان سے شنکر سننا ان کا بھگوان بیان اور دروازے کے بتانا اندر کیسا ہے۔ داخل ہوئے، پرویش کیا تو گنیش نے روکا اپنے پتا کو، شنکر کو، ہے اجنبی آدمی، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے، پرویش نہیں کر سکتے، میری ماں نہ آ رہی ہے۔ شنکر بھگوان ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ میرا بیٹا ہے۔ کیا بولے؟ تیری ماں نہ آ رہی ہے؟ کون؟ کہا پاروتی جی۔ کبھی پاروتی میری پتنی ہے، تیری ماں کیسے ہو گئی؟ میرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ کہا آج ہی تو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں یار مولانا ہو گیا، جرجس صاحب۔ آج ہی پیدا کیا اپنے بدن کے میلو کچیل سے۔ کہاں داخل ہونے دے؟ کہا نہیں داخل ہونے دوں گا، میری ماں کا آرڈر ہے۔ تلوار نکالی کس نے؟ شنکر بھگوان نے۔ ہندو بھائیوں ٹچ کرنا مجھے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر، چیوٹی کے سر کے برابر بھی اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹچ کرنے کی اجازت ہے، ٹوکنے کی اجازت ہے۔ مہابھارت کے 36 کے 8ویں کھنڈ کے اندر لکھا ہوا ہے، مہابھارت کا حوالہ دیتا ہوں۔ شنکر بھگوان نے تلوار نکالی، گنیش کی گردن مار دی، گردن الگ گئی، جسم الگ پڑا ہے۔ پاروتی جی بولی میرے پتر کو زندہ کرو، میں نے بڑی محنت سے بنایا ہمارے ہندو بھائیوں پتنی کی اگر ضد غلط ہے ماننا تو پڑی۔ بولنا مجھے کہ غلط شنکر بھگوان گنیش جی کا سر ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں نہیں ملا، بہت جانکاری کہیں نہیں ملا تو راستے میں ہاتھی آ رہا تھا، اس ہاتھی کا سر کاٹا اور گنیش جی کے لگا دیا، گنیش جی زندہ ہو گئے۔ ذرا غور کرنا، گنیش کی کھوپڑی تو ملی نہیں، ہاتھی کا سر لگا دیا۔ اور جب میں سنسکرت سے BA کر رہا تھا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر، مجھے معلوم ہے میرے بھائیوں، بایولوجی کے اندر مجھے پڑھایا گیا، سائنس پڑھائی گئی، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے یہ جو مائک آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ کوئی بولٹ کسیں گے تو اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے نا بھائی، اس کے اندر آپ گلاس ڈالیں گے تو آ جائے گا، کیونکہ گلاس کا ہول بڑا ہوتا ہے اور یہ چھوٹا، لیکن کسی چھوٹی چیز میں بڑی چیز آپ ڈالیں گے تو چھوٹی چیز اس کے اندر آ جائے گی۔ اب ہاتھی کے سر کا ہول اتنا بڑا اور گنیش جی کی گردن اتنی بڑی، اب یہ بتاؤ کہ چپک کیسے گئی، اس کے اندر بالکل فٹ کیسے آ گیا؟ بایولوجی ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کمنٹ کر کے بتانا آپ اگر بیان کر سن رہی رہے ہے۔ ہیں۔ اب یہ کہو کہ یہ شنکر بھگوان کی کرامت تھی، تو پھر شنکر بھگوان کی کرامت تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شنکر بھگوان گنیش جی کا اصلی سر ڈھونڈ کے لاتے، یعنی وہ کرامت نہیں آ پائی، یہ کرامت انہوں نے کر دی، یعنی یہاں باپ نے بیٹے کی گردن کاٹ دی اور باپ کے بیٹے کا کاٹنے کا حکم قرآن میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی۔ ذرا دیکھنا یہاں بات کیا ہے، بات یہاں یہ کی گئی کہ جب چھری چلائی جا رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا ہے چھری میرے بندے اسماعیل پر مت چلنا۔ تو ہندو بھائیوں نے سوچا کہ وہاں مسلمانوں کے نبی کی چھری اسماعیل پر نہیں چلی، وہ قتل نہیں ہوئے، وہ کٹے نہیں، اور میرے گنیش بھگوان کٹ گئے۔ یہ بات جب مسلمان سنیں گے تو ان کو ہمیں بڑی تو اہانت کی نظر سے، ذلت کی نظر سے دیکھیں گے کہ دیکھو شنکر بھگوان نے تلوار ماری اور گردن کٹ گئی، اور یہاں تو تلوار چھری چلائی اور گردن ہی نہیں کٹی۔ تب انہوں نے ہاتھی کے سونڈ کے کاٹنے کا ذکر کیا ہے، وہاں ہاتھی کو ذبح کیا گیا، ہاتھی کو کاٹا گیا اور اس کا سر لا کر گنیش کو زندہ کیا گیا۔ یہاں ہاتھی کے کٹنے کا ذکر ہے، وہاں جنت سے دمبا اتار کر دمبے کو چھری سے ذبح کرنے کا ذکر ہے۔ ذرا غور کرنا، یہاں گنیش بھگوان کی گردن کٹ گئی، پھر دوبارہ ہاتھی کا سونڈ لگایا تب زندہ،
یہاں باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، وہاں بھی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی۔ یہاں شنکر بھگوان نے گنیش کی تلوار ماری، یہاں ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلائی۔ یہاں گنیش کو ہاتھی کا سوڑ کاٹ کر زندہ کیا گیا، یہاں چھری اسماعیل پر نہیں چلی تو یہاں پر بھی ایک جانور کے کٹنے کا ذکر ملتا ہے، دمبے کا۔ ذرا غور کرنا کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے کتنا اصلی میں ڈالڈا ملایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب یہ اصلی میں ڈالڈا مل گیا ہے اور ہندو دھرم کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے، سارے دھرم کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، تب ایشور نے اس دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، اس دھرم کی حفاظت کرنے کے لیے انتم مہارشی کو بھیجا، جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجا، اور کیا کہا کہ دھرم کے اندر جو بگاڑ آ چکا ہے، جو ایک ایشور بعد مٹ چکا ہے، جو توحید میں بگاڑ آ چکا ہے، جو بہویش پوجا ہونے لگی ہے، مشرن ہونے لگا ہے، شرک ہونے لگا ہے، اے محمد جاؤ تم ایک اللہ کی اپاسنا کا حکم دو، لوگوں کو ایک اللہ کی بھکتی کی طرف بلاؤ، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاؤ، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلاؤ، مورتی پوجا سے روکو، مورتیوں کو ناش کرو، وہ مورتی ناشک بنا کر بھیجا ہے۔ اور مکہ میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھیں، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کی۔ مکہ میں خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ مورتی ناشک آیا، جناب محمد الرسول اللہ اس مکہ میں آیا، محمد الرسول اللہ نے 360 مورتیوں کو ناش کیا، مورتیوں کو توڑا، یوسف علیہ السلام کی مورتی کو بھی توڑا، اور ابراہیم کی وہ مورتی کو بھی توڑا، اسماعیل کی مورتی کو بھی توڑا، سارے بتوں کو توڑ کر کہا انا بت اللہ، اور لوگوں ایک ایشور کی تپسیا کرو، ایک ایشور کی اپاسنا کرو، ایک اللہ کی بھکتی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایکم برہما اتیہ ناستے نناستے کنچن، ایک ہی برہما پوجیہ ہے، ایکم برہما ایک ہی برہما ہے، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نہ ترتیہ نہ تیسرا ہے، نہ چتر نہ چوتھا ہے، ایک ہی ایشور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو، ایک ہی اللہ کی بھکتی کرو، مہی دیو سے سوتو پرستوتی، وہی ایشور سمپورن پرشنساؤں کی یوگیہ ہے، ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں، اسی کو قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اسی کو وید نے کہا بسور دیامانا، اس اللہ کے لیے، اس ایشور کے لیے بسور دیامانا، جو دیا کرنے والا، جو کرپا کرنے والا، جو رحم کرنے والا ہے، اسی کو قرآن نے کہا الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی رحم کرنے والا کرپالو دیاوان ہے۔ پھر اسی کو وید نے کہا نئے سپت رائے آسمان، ایشور ہم کو سچے مارگ پہ چلا، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اسی کو قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلنے کی پریرنا دے، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔